بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خداوند قدوس کا کروڑوں بار شکر ہے، اس کا احسان عظیم اور فضل عمیم ہے کہ نعمت ایمان کے ساتھ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، تاجدار دو جہاں، سیاہ لامکاں، علیہ تحیت و ثنا کے فرزند دل بند، راکب دوش رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء و احباب کی قربانیوں اور ایثار کو سلام عقیدت اور خراج محبت پیش کرنے کے لیے ہم اس مجلس النور میں حاضر ہیں۔ فقیر کو یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہماری یہ سماعتیں ہماری دنیا کی کامرانی اور کامیابی کی بھی ضامن رہیں گی۔ یہ سماعتیں اور یہ شرکتیں وقت نزا بھی ہمارے کام آئیں گی، قبر میں بھی اجالے کا باعث ہوں گی اور حشر میں بھی سرفرازی کا باعث ہوں گی، اور انشاءاللہ العزیز رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ نور کے جلو میں ہم سوئے فردوس رواں دواں ہوں گے۔ میں اپنی گفتگو کو اور اپنی معروضات کو وہاں سے ہی پیوستہ کر رہا ہوں جہاں سے کل بات منتہی ہوئی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنی شہادت عظمیٰ کا ظہور ہے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی استقامت اور استقلال کا مظہر اتم بن کر میدان کربلا میں اترے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ظاہری احوال کے اعتبار سے جن احوال کا اور جن حالات کا سامنا میدان کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، لاکھوں جوان مرد بھی ہوتے تو ان کے دل بیٹھ جاتے، ان کے جگر چر جاتے، ان کی روحیں گھائل ہو جاتی، مگر عجیب اتفاق ہے کہ 72 نفوس قدسیہ کی شہادت کے بعد بھی جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہو کر میدان کارزار میں اترے تو کیا عالم تھا۔ اس عالم کو کسی شاعر نے ایک حقیقت کا رنگ دیا ہے اور ان اشعار میں اس منظر کو پیش کیا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس عالم میں اور کس حسن و جمال کے پیکر بن کر اور کس جرت و بہادری اور استقامت و استقلال کا استعارہ بن کر میدان کارزار میں اترے تھے۔ مجھے یقین کامل ہے کہ آپ کو سن کر بھی لذت ایمان محسوس ہوگی۔ توجہ سے اس شاعر نے نقشہ کشی کی ہے اور خوب کی ہے۔ وہ شاعر یہ عرض کرتا ہے کہ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، اور یہ کون حق پرست ہے، یہ کون حق پرست ہے، میں رضا سے مست ہے، کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر ہزار گھات ہے، ادھر ہزار گھات ہے،
مگر عجیب بات ہے کہ 1 سے 1000 کا بھی حوصلہ شکست ہے، کہ 1 سے 1000 کا بھی حوصلہ شکست ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ اور یہ جس کی ایک ضرب سے، یہ جس کی ایک ضرب سے، یہ جس کی ایک ضرب سے، کمال فن حرب سے، کئی شقی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں کرب سے، غضب ہے تیغائے دو سر، وہ ذوالفقار، وہ 2 دھاری تلوار، وہ 2 نوکوں والی تلوار، غضب ہے تیغائے دو سر کے ایک ایک وار پر اٹھی صدائے علامہ، زبان شرق و غرب سے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ اور سنیے اور ایمان کی حلاوت کو اور مٹھاس کو محسوس کیجئے، ذرا میدان کارزار کا نقشہ اپنے تصورات اور تخیلات کے دریچوں میں لائیے۔ دلاوری میں فرد ہے، دلاوری میں فرد ہے، دلاوری میں فرد ہے، بڑا ہی شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے۔ ارے حبیب مصطفیٰ ہے یہ، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد ہے، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ اور ادھر سپاہ شام ہے، ادھر سپاہ شام ہے، 1000 انتظام ہے، ادھر سپاہ شام ہے، ادھر سپاہ شام ہے، ادھر سپاہ شام ہے، 1000 انتظام ہے، ادھر ہیں دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے، اللہ اکبر، ادھر سپاہ شام ہے، 1000 انتظام ہے، ادھر سپاہ شام ہے، 1000 انتظام ہے، ادھر ہے دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ کل کی معروضات میں نے سیدہ ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے عرض کیا تھا کہ کس طرح نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن میں ہی آپ کی شہادت کے واقعہ کو بیان کر دیا تھا۔ اسی طرح ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے مرقات المفاتیح میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت لکھی ہے جس کو امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے اپنی مسند کے اندر درج کیا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حیدر کرار، شیر غفار، مولا علی مشکل کشا، دانائے سبل، فخر رسول، دانائے کائنات، شاہ موجودات، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور میں حاضر ہوئے۔ فرماتے ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور میں حاضر ہوا۔ وَعَيْنَاهُ تُفِيدَانِ، وَعَيْنَاهُ تَفِيدَانِ، میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دونوں چشمان نور برس رہی ہیں، رونے کے الفاظ نہیں ہیں۔
رونے کے لیے بقا کا لفظ آتا ہے، یہاں پر تفیدان کا لفظ ہے۔ افادہ یفیدو اس وقت کہتے ہیں جب جام چھلک جائے اور کناروں سے پانی باہر گرنے لگے، تیز بہاؤ کو افادہ کہتے ہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا چشمدید مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ ما زاغ البصر کے عین چشمان مقدس چھم چھم برس رہی ہیں اور پانی کا، آنسوں کا ایک سیلاب جاری ہے اور اشکوں کی برسات جاری ہے۔ قلت نبی اللہ اغاضبک احد، میں نے عرض کیا میرے آقا کیا آپ کو کسی نے غضب ناک کیا ہے؟ کیا آپ کو کسی نے دکھ دیا ہے؟ کیا آپ کو کسی نے درد دیا ہے؟ ما شان عینیک تفیدان، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی چشمان نور تھم ہی نہیں رہے اور بے تحاشا اشکوں کی برسات ہو رہی ہے۔ قالا، سنیے، یہ فرمان ہے تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ میرے آقا نے فرمایا قام من عندی جبریل قبل حدیثی، اے علی ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس اللہ رب العزت کا جلیل القدر رفیع المرتبت فرشتہ جبرائیل آیا تھا، اور جبرائیل نے آ کر مجھے ایک خبر دی ہے، جبرائیل نے آ کر مجھے ایک پیغام دیا ہے، جبرائیل نے آ کر مجھے ایک اطلاع دی ہے۔ وحدثنی ان الحسین یقتل بشط الفرات۔ اللہ اکبر۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ابھی مجھے جبرائیل نے آ کر خبر دی ہے کہ حسین کو فرات کے کنارے پر شہید کر دیا جائے گا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نہر کا نام بھی ذکر کر دیا جس نہر کے کنارے یہ واقعہ رونما اور روح پذیر ہونا تھا۔ ان الحسین یقتل بشط الفرات، میرے حسین کو فرات کے کنارے پر قتل کر دیا جائے گا۔ قال فقال هل لك ان اشمك من تربتی، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل امین نے مجھے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں، اگر آپ پسند فرمائیں تو میں اس ریگستان کی مٹی آپ کو پیش کر دوں جس کی کمر اور پشت پر آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ فقال هل لك ان اشمك من تربتی، قلت نعم، میں نے کہا ہاں ایسا کر دو۔ فمد یدہ، تو جبرائیل امین نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ کو پھیلایا اور میدان کربلا میں پہنچا دیا، اور میدان کربلا کے ریگزار سے تپتے ہوئے صحرا سے اپنی مٹھی مٹی سے بھر لی۔ اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے فمد یدہ فقبض قبضۃ من تربتہ، اس میدان سے ایک مٹی کی مٹھی سیدنا جبرائیل امین نے اٹھائی اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں پیش کی۔ فَاعْتَانِيهَا فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ أَنْ أَفَادَتَا، تو اے جبرائیل علی اس مٹی کو سونگھ کر میں اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکا۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے اوپر فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ، مجھے اپنی دونوں آنکھوں پر دسترس نہیں رہی، انفادتا، وہ بے اختیار آنسوں سے ابل پڑی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام الفضل کو بتایا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ اس سے ایک اور ایمان افروز حدیث پاک ہے، اور یہ روایت ہے معجم کبیر کی، امام طبرانی کی، اور اس کو روایت کرنے والی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات تھی۔ بڑا عجیب منظر آپ نے بیان کیا ہے، آئیں اس منظر میں غرق ہو جائیں۔ آپ فرماتی ہیں کان الحسن والحسین یلعبان بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی،
فرماتی ہیں میری باری تھی اور مدینے کا چاند میرے گھر میں تشریف فرما تھا، مدینے کا چاند میرے گھر میں تشریف فرما تھا کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادے میرے آقا کے سامنے کھیل رہے تھے۔ اللہ اکبر! دونوں شہزادے تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کی حفاظت میں کھیل رہے تھے کہ اچانک فنزل جبرائیل فقال یا محمد ان امتک تقتل ابنک ھذا من بعدک۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے آ کر مجھے خبر دی کہ اے سراپائے تعریف و توصیف، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو آپ کے بعد بے دردی سے شہید اور قتل کر دے گی۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى الْحُسَيْنِ۔ جب میرے آقا یہ کلام فرما رہے تھے، میرے آقا نے اپنے ہاتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھیلا دیے۔ فَبَقَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے آقا رونے لگے۔ اللہ اکبر! میں ان جملوں کو دہراؤں گا، میں نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غم میں روتے ہوئے کبھی نہیں پڑھا سوائے اس کے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں پر قابو نہ رکھ سکے۔ یہ رونا اگرچہ اختیار کا رونا تھا، مگر یہ رونا یہ بتا رہا تھا کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی تکلیف کا عالم کیا ہوگا جب میرے آقا کو یہ خبر پہنچے گی کہ ان کے بیٹے کو ان کے بعد شہید کر دیا گیا ہے۔ وَدَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ۔ اللہ اکبر! جب تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے یہ خبر دی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھلا کر میرے آقا نے اپنے سینہ نور کے ساتھ بھینچ لیا۔ یہ سینہ کوئی عام سینہ نہیں تھا، یہ سینہ الم نشرح لک صدرک کا سینہ تھا۔ اس سینے کی وسعتوں اور فسعتوں کا انتہا کا کوئی عالم اور کوئی پیمائش نہیں ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چمٹا دیا اور بھینچ لیا، اور اس کے بعد میرے آقا کے ہاتھ میں مٹی تھی، سرخ رنگ کی مٹی تھی، وہ مٹی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرما دی۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودیۃ عندک هذه التربہ، اے ام سلمہ یہ مٹی میں تمہارے پاس امانت رکھ رہا ہوں۔ فشمها، پھر میرے آقا نے اس مٹی کو سونگا اور فرمایا فقال ریح کرب وبلا، یہ تو کرب اور مصیبت کی خوشبو اس سے آ رہی ہے، یہ کرب اور مصیبت کی آزمائش اس سے آ رہی ہے، یہ کرب اور بلا کی اس سے بو آ رہی ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ مٹی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرما دی، اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی الحسین قد قتل۔ اللہ اکبر! کتنے کنسرن تھے اور کتنے ریلیٹ تھے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایثار اور قربانی سے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو دیکھتے رہنا، اس مٹی کو دیکھتے رہنا، اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی الحسین قد قتل، اس مٹی کو دیکھتے رہنا، ایک دن آئے گا یہ مٹی مٹی نہیں رہے گی، یہ مٹی خون بن جائے گی، اور جس دن یہ مٹی خون بن جائے اس دن جان لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر روز وہ مٹی دیکھا کرتی تھی۔ فجعلتها ام سلمہ فی قارورہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مٹی کو شیشے کی ایک بوتل کے اندر محفوظ کر لیا۔ ہر صبح اور ہر شام سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مٹی کو دیکھا کرتی تھی، اس مٹی کو
دیکھا کرتی تھیں کہ اس مٹی کی رنگت بدلی ہے یا اس مٹی کی رنگت نہیں بدلی۔ فجعلت تنظر الیہا کل یوم، آپ ہر روز اس کی زیارت کرتی تھیں۔ وتقول، اور ساتھ یہ فرماتی تھی، ان یوما تحولین الدمن لیوم عظیم، جس دن یہ مٹی مٹی نہ رہے گی بلکہ خون بن جائے گی، وہ دن بڑا بھیانک دن ہوگا، وہ دن بڑا ہولناک دن ہوگا، اور وہ دن بڑا کربناک دن ہوگا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر پیش گوئی، ہر حدیث 100% صحیح ثابت ہوئی، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے کنبہ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے اعزاء و اقرباء کو اور آپ کے دوست و احباب کو میدان کربلا میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ عزم کی، عزیمت کی، یہ استقامت کی اور استقلال کی انوکھی داستان ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ اقدس میں ہم ملتجی ہیں کہ پروردگار عالم اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تصدق سے امت مسلمہ کو عظمتیں اور عروج عطا فرمائے۔ واقعہ کربلا میں ہمارے لیے بہت سارے دروس ہیں، ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ سب سے بڑا درس اور سب سے بڑا سبق یہ ہے، وہ شریعت اسلامیہ کی پابندی ہے، وہ اللہ رب العزت کے اوامر کو بجا لانا ہے اور نواہی سے رک جانا ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تو غلام ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر سب کچھ نثار ہے اور سب کچھ قربان ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں صمیم قلب سے ملتجی ہوں اور ملتمس ہوں کہ پروردگار عالم اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تصدق سے ہم سب کو صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ ادب و احترام اور عقیدت و احترام کا رشتہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تصدق سے ان گزارے ہوئے چند لمحات و ساعات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ان لمحات و ساعات کو ہمارے لیے ذریعہ نجات آخرت فرمائے، اور ان کے صدقے سے وقت نزا ہماری زبانوں پر کلمہ شہادت جاری کر دے۔ اللہ رب العزت تمام عالم اسلام کو عزتیں اور وقار عطا فرمائے، تمام عالم اسلام کو کامیابیاں، کامرانیاں، سرفرازیاں اور سرمایہ عطا فرمائے۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الخاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یا رب العالمین، تجھے تیرے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واسطہ ہے، اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک جھلک عطا کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم نور قلوبنا بنور الایمان۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ وازواجہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔